السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ فلو میں بیان کرتے کرتے وقت کے بندھن کو توڑ دیتے ہیں، اور وقت کا بندھن آپ کو چاہے یاد دلاتا بھی رہے کہ وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن کیا کیجئے کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں وقت ہی ان کا ہے، تو جب ان کا وقت ہے تو پھر اسی لیے ہم وقت کا خیال نہیں کر پاتے. مگر میں ظاہر اپنی ٹیم سے، اور بیچارے بہت محنت کے ساتھ سب کیپنگ وغیرہ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر جاتا ہوں، میں لمبا بول جاتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. آج جناب قاری محمد ابراہیم کاشی صاحب یہ آغاز کریں گے. اور قاری صاحب کو اپنے سے لیے کہ کہیں قاری صاحب ہم سے غلطی ہو جائے تو قاری صاحب میں اصلاح کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. تو قاری محمد ابراہیم کاشی صاحب السلام علیکم. سورۃ الحجرات بڑی پیاری سورہ ہے. اسی میں ہے کہ زیادہ دیر تک بیٹھا مت کرو، بڑی 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 نصیحتیں اس کے اندر، ادب مصطفیٰ سکھایا گیا سورۃ الحجرات میں. تو اس کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کی ساتھ حاصل کریں گے جناب قاری محمد ابراہیم کاشی صاحب. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک بہت خوشی کا مقام بھی تھا اس میں. مقام بیاتی میں مقام بیاتی پہلے ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر. بڑا خوبصورت واقعہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مکرم صاحب شہریار صاحب یعنی شہری بھائی جناب احمد قادری ماسٹر سمیر ابراہیم قاضی صاحب خود میں یہ ہم سب کے مطلب کا واقعہ ہے. بڑا خوش ہوں گے آپ لوگ ابھی جب میں اس کے شان نزول بیان کروں گا. شاید آپ کو یاد ہو شاید پتہ ہو. کنز الایمان کا ترجمہ. اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی. ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں. اللہ کا فضل اور احسان اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اب اس میں پہلی بات تو یہ کہ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. بہت سے معاملوں میں اگر تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو. اس میں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کی رائے کے مطابق وہ حکم دیں، مطلب آپ کی رائے ہے کہ یا رسول اللہ میں ایک صحابی تھے ان کی ناک کٹ گئی تھی جنگ کے اندر کاٹ دی گئی تھی، تو وہ چاندی کی ناک لگایا کرتے تھے. چاندی تھوڑے دنوں بعد خراب ہو جاتی ہے، اس میں سے ایک بو آنے لگتی ہے. تو ان کی خواہش تھی کہ وہ سونے کی ناک لگا دیں. سونا مرض پر حرام ہے، لیکن آپ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں. یہ اختیار بھی تو اللہ نے آپ ہی کو دیا ہے. تو آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ ان کی خواہش تھی، تو آپ نے کہا لگا لو. تو انہوں نے سونے کی ناک لگا دی اور پھر اس کے بعد خوش ہو گئے وہ. تو یہ چونکہ ان کا ارادہ تھا، ان کی خواہش تھی، اور اللہ کے رسول نے ان کی خوشی کو پورا کیا. چونکہ اللہ کے رسول یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کی ناک کٹی تو جنگ میں ہے نا، غزوے میں کٹی ہے، تو اسے کس لیے کٹی اللہ کے لیے کٹی. تو اسی لیے اب تھوڑا سا جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک ہمارے عقیدے کے مطابق کچھ باتیں یہاں پہ آ رہی ہیں، ہمارے آپ کے سب کے عقیدے کے مطابق. بہت سو کا شاید نہ ہو، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہمارے آپ کے عقیدے کی تو ہے. اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوشت پہ سوار. دراز گوشت آپ سمجھتے ہیں دراز گوشت کس کو کہتے ہیں؟ خچر کو کہتے ہیں. تو دراز گوشت پہ سوار آپ گزر رہے تھے تو انصار کی مجلس کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. انصار کی مجلس بیٹھے ہوتے لوگ، آپ کا گزر ہوا تو تھوڑا سا آپ نے توقف فرمایا اور اس جگہ دراز گوشت نے پیشاب کر دیا. اس جگہ دراز گوشت نے پیشاب کر دیا. تو
ابن ابی نے اپنی ناک بند کر لی. ابن ابی نے اپنی ناک بند کر لی. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب دیکھا رضی اللہ، وہ بھی انصاری تھے، یہ بھی انصاری تھا، وہ بھی انصاری تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ نے کہا سنو ابن ابی، نبی کے دراز گوشت کے پیشاب کی خوشبو، کیا لفظ استعمال کیا؟ خوشبو تمہارے مشک کی بو سے بہتر ہے. ایسے ہی نبی کے دراز گوشت کی خوشبو، پیشاب کی خوشبو تمہارے مشک کی بو سے بہتر ہے. خوشبو اور بو، مشک تو ہوتی خوشبو ہے. زبان کے استعمال یہ آپ سمجھ گئے نا، لیکن میں انتظار کر رہا تھا جملہ آپ کی طرف سے کہ مشک کی بو، حالانکہ مشک کی تو ہوتی خوشبو ہے، لیکن فرمایا تیرے ہمارے نبی کے دراز گوشت کے پیشاب کی خوشبو تیرے مشک کی بو سے بہتر ہے. ذرا فصاحت و بلاغت عربوں کی دیکھیے نا آپ، فصاحت و بلاغت عربوں کی دیکھیے. اب میں ابھی آگے چلتا ہوں، پہلے بتا دوں میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو، سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جو دودھ پیتے بچے ان کو گود میں لیتی ہیں، اور بچے دودھ پینے کے فوراً بعد جب ڈکار لیتے ہیں تو دودھ باہر نکال دیتے ہیں، دودھ تھوڑا باہر نکال دیتے ہیں. وہ ان کے دوپٹے پر یا ان کے کپڑے پر گرا رہ جاتا ہے اور اس میں سے بو اٹھتی ہے، اس میں سے بو اٹھتی ہے. اگر کوئی غیر بیٹھا ہو تو کہے گا ذرا اس کو صاف کروا کے لے آئے. ماں کہتی ہے یہ تو خوشبو ہے، یہ تو خوشبو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت مسلمہ کے لیے ایسی تھی کہ انہیں کبھی بھی اپنی امت کی برائیاں نظر اس لیے نہیں آتی تھی کہ آج بھی یہ معمول مصطفیٰ ہے، آج بھی یہ معمول مصطفیٰ ہے. پھر زور دے کے کہتا ہوں آج بھی معمول مصطفیٰ ہے کہ ہر جمعرات کے روز اعمال امت آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے اعمال دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو اچھا تو یہاں پھر بھی گناہ گار ہوا کہ جس کے لیے رسول اللہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اچھا تو یہاں پھر بھی گناہ گار ہوا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ بات جب انہوں نے کہی تو دونوں میں بات بڑھ گئی. جب دونوں میں بات بڑھ گئی تو عبداللہ بن رواحہ، معذرت چاہتا ہوں میں نے شاید انصاری کہا تھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ مہاجر تھے اور حضرت ابن ابی انصار تھے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ کہا تو دونوں قوموں میں تکرار ہو گئی، دونوں قومیں کھڑی ہو گئی، مہاجر انصار. اور نبی تو کبھی چاہتے ہی نہیں تھے کہ مہاجر انصار میں لڑائی ہو. تو دونوں قومیں کھڑی ہو گئی اور پھر آپس میں لڑ گئی اور ہاتھا پائی تک نوبت آ پہنچی. ارے رسول کے دراز گوشت کے پیشاب پر ہاتھا پائی پہ نوبت آ پہنچی. آپ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، میں نے کیا بات کر دی؟ ہم تو نبی کے دراز گوشت کے پیشاب کی خوشبو کو بو کہنے والے سے لڑ پڑتے، آپ رسول کی عزت کی بات کرتے. آپ رسول کی عزت کی بات کرتے، ہم رسول کی عزت پر جان بھی قربان کر دیں گے اپنی. تو یہاں پر جب بہت زیادہ بات پڑ گئی، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی، تو سید عالم واپس تشریف لائے، آگے چلے گئے تھے، واپس تشریف لائے، دونوں گروہوں میں صلح کرا دی، اور اس معاملے میں یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے، اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، ایسے لوگ راہ پر ہیں، ایمان پیارا کر دیا ہے. یہ بہت خوبصورت ترجمہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے کیا، ایمان پیارا کر دیا ہے. اب اس میں سب کچھ آ گیا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ تو پھر دراز گوشت بھی کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ بات ختم ہو گئی، ہم نے پایا نہیں، اس کا پیشاب بھی ہمارے لیے خوشبو ہے. رسول اللہ نے اسے ایمان. آپ یہ دیکھیں نا، ٹیکنیکلی اور جنرلی تو پسینہ پسینہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ پسینے سے خوشبو اٹھتی ہو؟
لیکن رسول کے پسینے سے تو اٹھتی ہے. صدقے یا رسول اللہ. رسول کے پسینے سے تو اٹھتی ہے. بے شک بے شک. ہے کیا؟ رسول کے پسینے سے اٹھتی ہے. کیونکہ وہ پسینہ رسول کا ہے. ہاں پسینہ رسول کا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں پسینہ شہیدی کا صد رشک امبر، گلوں نے وہیں سے وہ خوشبو چرا لی. پسینہ 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 مدینہ، پسینہ مدینہ، پسینہ شہیدی کا صد رشک امبر، وہیں سے گلوں نے وہ خوشبو چرا لی. وہی سب سے اعلیٰ، وہی سب سے بالا، وہی سب سے اعلیٰ، وہی سب سے بالا، وہی سب سے پیارے، وہی سب سے عالی. مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی. پسینہ شہیدی کا صد رشک امبر، وہیں سے گلوں نے وہ خوشبو چرا لی. اللہ. یہ نہیں کہا کہ لے لی، چپکے چپکے گئے پھول، چپکے چپکے گئے. جیسے کہ حضرت ام سلیم نے چپکے چپکے اپنی چھوٹی سی شیشی لے کے گئی تھی. یا رسول اللہ یہ چپکے چپکے سے لے کے آئی ہوں چھوٹی سی، تھوڑا سا پسینہ اس میں ڈال دیجیے. واہ واہ. تھوڑا پسینہ. اس پسینے کو ام سلیم خوشبو کے طور پہ استعمال کیا کرتی تھی. اور سرکار نے منع بھی نہیں فرمایا. نہیں منع فرمایا. اور ام سلیم کون ہے؟ ام سلیم انس بن مالک کی والدہ ہے. واہ. انس بن مالک، وہ والے انس بن مالک جو رسول اللہ کے نالین لے کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے. اللہ اللہ میں کیا کیا بتاؤں. سبحان اللہ. انس بن مالک. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے، اس وقت بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اب آپ دیکھیں یہ انس بن مالک اور کربلا میں سنان بن انس. بھائی یہ دکھ ہوتا ہے، یہ درد ہوتا ہے کہ کہاں انس بن مالک جا رہے ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ختم کرتے ہوئے کہ یہ آیت پھر نازل ہوئی اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب رسول صلح کراتے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول صلح کراتے تو پھر نافرمانی اور حکم عدولی نہ کرنا. تو پھر تو اب آپ سوچیں صلح کیا ہوئی ہوگی. آخری جملہ ہے صلح کیا ہوئی ہوگی. وہ کہہ رہے دراز گوشت کے پیشاب میں بو ہے، وہ کہہ رہے ہیں خوشبو ہے. تو صلح کیا ہوئی ہوگی. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے صلح یہ ہوئی تھی کہ دراز گوشت کے پیشاب میں خوشبو تھی. اللہ اللہ اللہ. علامہ ابن کثیر نے، اللہ. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صلح یہ ہوئی تھی کہ دراز گوشت کے پیشاب میں خوشبو تھی. اب تو خوشبو تھی ختم. آپ کو بتا دیا اور لڑ لو جتنے لڑ سکتے. اب تو دراز گوشت کے پیشاب میں خوشبو تھی. یہ صلح کس نے کرائی؟ رسول نے کرائی. رسول پریکٹیکلزم پر یقین رکھتے ہیں، عملیت پسندی پہ یقین رکھتے ہیں، دیومالائی داستانوں پہ یقین رکھتے. انہیں پتا ہے کہ جس دراز گوشت پر مصطفیٰ بیٹھے وہ دراز گوشت اگر پیشاب بھی کرے گا تو اس کے اندر سے بھی خوشبو نازل ہوگی، وہ بھی خوشبو کے ساتھ ہوگی. سبحان اللہ. یہ رسول کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے. بے شک بے شک. اور اس فیصلے کے بعد جو کفر کرے، حکم عدولی کرے، نافرمانی کرے، تو پھر ایسے لوگ ناگوار ہیں رسول کی بارگاہ میں. اور وہ لوگ راہ پر ہیں جو رسول کی بات مانتے ہیں. اس کے بعد علامہ ابن کثیر لکھتے کہ ابن ابی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ دراز گوشت کے پیشاب میں خوشبو تھی. میں نے تو عام دراز گوشت سمجھ کے، ظاہر ہے نفس کا جب غلبہ طاری ہوتا ہے. دیکھیے جب تک آپ کو، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اب میں بس یہ جملہ ختم کر رہا ہوں، آپ سے پوچھ لیتا ہوں. میرے والد اسپتال میں تھے، میری والدہ بھی اسپتال میں تھیں، اور ایک ایسی پوزیشن پہ تھے، ڈائمنشیا کے مریض تھے، اور پیمپر ان کو پہناتے تھے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ حاجت ان کی پوری ہوتی تھی. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مائیں، وہ باپ جن کے جوان بچے ہیں اور جو ان کا خیال رکھ رہے ہیں. میں نے اپنی خالوں کو خیال رکھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنی والدہ کو خیال رکھتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو کبھی ماں باپ کے فضلے میں بو نظر نہیں آئی. وہ اپنے ماں باپ کے فضلے کو صاف کر دیتے.
نتیجہ گفتگو یہ ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں صرف خوشبو ہوتی ہے. جہاں محبت ہوتی ہے واہ. نتیجہ گفتگو یہ ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہ ناک سکیڑی نہیں جاتی, ناک پھلائی جاتی ہے. جہاں محبت نہیں ہوتی وہ ناک سکیڑی جاتی ہے. آپ کو لگتی ہوگی خوشبو اور بدبو, ہمیں تو ہمارے ماں باپ کا فضلہ بھی خوشبو لگتا ہے. اسی کہ ہمارے ماں باپ ہیں, یہ وہی ماں باپ ہیں جو بچپن میں ہمارے پیمپر تبدیل کیا کرتے تھے, ہمارے ڈائپر تبدیل کرتے تھے, ہمارے پوتڑے تبدیل کیا کرتے تھے. انہیں اس وقت بو نہیں لگتی تھی. ہماری ماں کو جب ہمارے گھر ہم اسکول سے آ رہے ہیں, پسینوں میں شرابور, مٹی لگی ہوئی ہے, ماں نے ارے میرے لال آ گیا, چمٹ گئی ماں میں, ارے میرے لال. تو آپ یہ دیکھو کہ ماں ایک ہے, وہ اپنے بچے کو چمٹ رہی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس نے اپنے حبیب کو کتنا محبوب بنایا ہوگا کہ اس کے دراز گوشت کا پیشاب بھی خوشبو بن جائے. اللہ بس وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا. نصیب ہو تو اللہ نصیب ایسا, واللہ غلام ہو تو بلال جیسا. اور نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے. نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا. نماز ہو تو اللہ نماز ایسی, واللہ امام ہو تو امام ایسا. حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نو کے نیزہ پہ بھی یہ بولے. حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نو کے نیزہ پہ بھی یہ بولے. کیا بولے کہ سوا خدا کے نہ سر جھکانا کسی کے آگے, نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیام ایسا. سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیام ایسا. اور ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے
کب ان کی گردے سفر کو پہنچے ہیں جتنے عقل و خیرت کے دعوے کب ان کی گردے سفر کو پہنچے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا ہاں کوئی بھی اب تک واللہ سمجھ نہ پایا واللہ ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے اللہ کہیں مقامی اللہ ہو ان کے در پر قیام ایسا جی مکرم بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے واہ 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 اس کے بعد پھر پتہ ہے کیا کیجیے گا یہ تو ہو جائے میں آج دل چاہ رہا تھا کہ پھر ماسٹر سمیر شہریار طارق احمد رضا مل کر پھر باقی جو بچے کچھ نہ کچھ سب مل کے بھی ایک ایک شعر پڑھے تھے آپ تو اس میں ماشاءاللہ مل کر پھر کرنے میں تو ہاں ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹکے جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھکے جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں گئے پاؤں تھکے جائیں گے اور جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل
الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب مولاي صلي وسلم دائما أبدا یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جگہ بتلاؤ تو کیسے غم عرض کی جبریل نے اے مائی جی ایک محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا ایسا کچھ کہا نہیں تھا رسول سے منسوب کر رہے ہیں آپ یہ بات کہ رسول نے پوچھا ہم کیسے ہیں ہم ایسی کوئی بات ہے نہیں کچھ اور لگا ہے یہ نہیں تھی ایسی کوئی بات نہیں یا ربی رسول اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ ان سے کوئی بات اگر منسوب کریں تو پوری یقین کے ساتھ کریں حدیث ہے کیا رسول اللہ کسی سے پوچھیں گے ہم کیسے لگتے ہیں یا ربی بالمصطفیٰ رسول اللہ کسی سے کیسے پوچھیں گے ہم کیسے لگتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کو تو اللہ اچھے لگتے ہیں اللہ کو رسول اللہ اچھے لگتے ہیں وہ اب کسی سے کیا پوچھیں گے ہم کیسے اچھے لگتے ہیں یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ جناب ماسٹر سمیر صاحب آپ کا جناب حافظ احمد قادری صاحب آپ کا اور جناب مکرم صاحب اور شہری بھائی بڑا ماشاءاللہ مل کر ڈاکٹر صاحب میں ایک چھوٹی سی عرض یہاں پہ کرنا چاہوں کہ وہ ذرا اس کی بھی آپ وضاحت فرما دیں وہ جو اصل میں اس لیے کہہ رہا تھا جی جی کہ ایک تو یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا اس کا قصیدہ بردہ شریف سے کوئی تعلق نہیں یہ قصیدے کا شعر ہی نہیں بالکل یہ قصیدے میں ہے ہی دعا کے طور یہ پر بعد میں دعا کے طور پہ پڑھا جاتا اور یہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اس کا بھی نہیں یہ بھی دعا درود یہ بھی بزرگ پڑھتے تھے درود پڑھتے تھے
اور دوسری بات یہ کہ اچھا لاہور میں اذان ہو رہی ہے، بریک لے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کبھی کوئی بات نبی سے کہ اس میں آپ رسول کی کہیں بھی بات کہہ رہے ہیں کہ پوچھا جبرائیل سے کہ کیسے لگتے ہیں ہم، تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہم نے کسی حدیث سے استنباط کیا ہے اور لیا ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں رسول اللہ نے پوچھا ہو کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. خدا کیا ہے اس کی حقیقت مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کیا ہے اس کی حقیقت خدا جانے. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ ایک وضاحت ذرا آپ فرما دیں. وہ جو ایک ہے نا کہ جب جبرائیل سے پوچھا کہ تم نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، جنوب دیکھا، شمال دیکھا، کیا تم نے آج تک کوئی مجھ جیسا دیکھا؟ یہ بھی نہیں ہے نا، ایسی بات ہے ہی نہیں نا، ایسی بات ہے ہی نہیں نا. ایسی بات ہے کیونکہ نبی تو نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف کی جائے وہ تعریف کی جائے. تعریف کرو جتنی کرنی ہے. اب کہاں دیکھا، کدھر دیکھا، کسی نے دیکھا نہیں دیکھا. جس نے نہیں دیکھا وہ بھی کہہ رہا ہے دیکھا، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی کہہ رہا ہے دیکھا، کیونکہ اس نے دل کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا. تو جس نے نہیں دیکھا اس نے بھی دیکھا. اس کے نزدیک تو بس یہی ہے کہ سرکار حسین ہے، جمیل ہے. اگر کسی نے دیکھا ہے صحیح طرح تو ان کا نام ہے ام معبد. ام معبد نے دیکھا ہے، اور ام معبد نے حلیہ بتایا ہے. اور ام معبد اس وقت کفر کے اندھیروں میں تھی، لیکن رسول اللہ اپنی حضرت ابوبکر کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اور یہ بکریوں کے تھن پہ ہاتھ رکھا تو دودھ بھر گیا تھا، گھر میں خیر و برکت آ گئی تھی. اور ام معبد نے پھر حلیہ مبارک بتایا کہ رسول ایسے تھے. اور دیکھیں نا مولانا حسن رضا خان بریلوی نے اسی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی. اور بس فجر کی اذان کا ذکر کرنے سے پہلے اتنا کہہ دوں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر، حضرت جبرائیل سے، حضرت علی سے پوچھا تھا کہ میں تو دیکھ نہیں سکا، آپ بتائیں گے وہ کیسے تھے دکھنے میں؟ تو حضرت عمر نے حضرت علی کی طرف دیکھا، میں نے بھی غور سے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا؟ یہ بڑا تاریخی جملہ ہے، میں نے بھی کبھی غور سے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا؟ کیونکہ یہ لوگ تو رسول کو دیکھتے ہی نہیں تھے، آنکھیں جھکائے رکھتے تھے، آنکھیں جھکائے رکھتے، دیکھتے نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. فجر میں، فجر کی اذان ہو رہی ہے لاہور میں. تو داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اور راوی کنارے بسنے والے اپنے چوتھے روزے کو اختیار کرنے کی تیاری کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.